بھائی اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی صحابہ سے فرمایا کہ اس سے دعا کرواؤ؟ آج ہم اسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کہانی سنائیں گے۔ ان کا نام ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخر تک آپ اس کہانی کو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل بدل جائے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں قرن سے، جہاں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کے پاس نہ مال تھا نہ شہرت، لیکن ایک چیز بے مثال تھی، اور وہ تھی اپنی ماں سے شدید محبت اور بے حد خدمت۔ وہ دن بھر اپنی بوڑھی بیمار ماں کی خدمت کرتا، اس کے لیے کھانا پکاتا، پانی بھرتا اور دوائیاں دیتا، اور راتوں کو اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑاتا بھی۔ لیکن اس کے دل میں ایک بہت بڑی خواہش تھی، ایسی حسرت کہ جس نے اس کی روح کو تڑپا رکھا تھا، اور وہ تھی کہ کاش میں مدینہ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھوں، صرف ایک لمحے کے لیے، بس ایک نظر۔ آخرکار ایک دن ماں نے اجازت دے دی اور وہ خوشی سے مدینہ روانہ ہوئے، ہر قدم پر دل دھڑکتا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ لیکن جب دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ انتظار کر سکتے تھے عزیزوں، مگر ذہن میں ماں کی یاد آ گئی۔ وہ اکیلی ہے، وہ بیمار ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اویس نے اپنی خواہش قربان کر دی اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے واپس لوٹ آئے بغیر زیارت کی۔ ادھر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ایسا فرمان دیا کہ جس نے سب کو حیران کر دیا، اور وہ فرمان تھا کہ ایک شخص یمن کے قرن سے آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس قرنی، اس کی ماں ہے اور وہ اس کی خوب خدمت کرتا ہے۔ اس کے جسم پر ایک سفید نشان تھا جسے اللہ نے شفا دے دی۔ تم میں سے جس کی اس سے ملاقات ہو وہ اس سے دعا ضرور کروائیے گا۔ میرے بھائیو، سوچو، دنیا نے اس نوجوان کو نہیں پہچانا، لیکن اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر اس کی تعریف کی۔ سال گزرتے گئے، خلفائے راشدین کا دور آیا۔ سالوں بعد ایک قافلہ مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ تم میں سے اویس کون ہے؟ آخرکار ایک سادہ سا چرواہا سامنے آیا، پرانے کپڑے، جھکا سر، مگر دل ایمان کا شہنشاہ۔ عمر نے پوچھا، کیا تمہاری ماں ہے؟ کیا تم اس کی خدمت کرتے ہو؟ کیا تمہارے جسم پر کبھی برس تھا اور اللہ نے شفا دے دی؟ اویس نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ اویس، ہمارے لیے دعا کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم سے دعا کروائے۔ اویس حیران رہ گئے، عاجزی سے روتے ہوئے انہوں نے حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو خوب قبولیت والی دعائیں مانگی، اور پھر دنیا کی نظریں اپنی طرف نہ پڑ جائے یہ سوچ کر چپکے سے وہاں سے چلے گئے، دور گمنامی کی طرف، کیونکہ انہیں لوگوں کی پرواہ نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا چاہیے تھی انہوں نے۔ بھائیو بہنوں، ہمارے دور میں ہم دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن ماں کی آنکھوں میں خوشی کے دو آنسو نہیں دے پاتے۔ حضرت اویس نے ماں کی خدمت کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے رکھا، اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جس تک بڑے بڑے لوگ نہ پہنچ سکے۔ آئیے آج دل پر لکھ لیں کہ جس کے گھر میں ماں خوش ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اویس قرنی جیسا خالص ایمان اور والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر ضرور کریے گا، اور اس طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔